قرآن تو اس مچھلی کو حرام کہہ رہا ہے اور تم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے قرآن کے اس حکم سے انکار کر رہے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سے کوئی پوچھے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن مردار کو حرام قرار دے رہا ہے اور ہم مچھلی اور ٹڈی کی صورت میں مردار مری ہوئی مچھلی کھاتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اُحِلَّ لَنَا الْمَيْتَتَانِ وَالدَّمَانِ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں بھی ایک مرتبہ یہ بات آئی تھی، کہنے لگے اللہ کے نبی قرآن تو کہتا ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو اس بات کا کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تو پھر نماز قصر ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ، کوئی حرج نہیں اگر تم نماز قصر کرو، نماز کو کم پڑھو، ایسی صورت میں کہ تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے یا تم پر حملہ کر دیں گے تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ حضرت عمر اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی اب تو ہم امن کی حالت میں ہیں، کوئی ڈر نہیں، اب بھی ہم قصر پڑھتے ہیں، سفر کی حالت میں جب ہم جاتے ہیں نماز قصر ادا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے، اس انعام کو قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر بھی جانتے تھے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، لیکن چونکہ قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سیکھا جائے گا، اس لیے حضرت عمر بھی خاموش ہو گئے کہ قرآن کی جو تفسیر اللہ کے نبی کر رہے ہیں وہی حجت ہے، اور جنہوں نے اپنے مسالک کو بچانا ہوتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو اللہ کے قرآن سے ٹکرا دیتے ہیں اور حدیث کو رد کر دیا جاتا۔ اب قرآن مجید یہ بات کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہتے ہیں دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے جہاں سے مرضی پڑھو، نماز میں قرات کرو، جہاں سے مرضی کرو جو تمہیں میسر ہو، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کچھ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن کو مانیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو اس کی تعویل کریں گے اور کہیں گے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوتی، ہاں یہ کہہ دیں گے کہ کامل نماز نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوسری مرتبہ گیا، آ کر کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ گیا، اللہ کے نبی نے پھر یہ فرمایا، کہنے لگا اللہ کے نبی مجھ کو پھر نماز سکھلائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، یہ رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہیں کر رہا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے اس کو واپس جانے کا حکم دیا۔ اب اطمینان اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اس صحابی کو اذا قمت الى الصلاة فکبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رکوع کرو اور اطمینان سے رکوع کرو، رکوع کے بعد کھڑے ہو جاؤ، اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہم قومہ اور جو جلسہ کرتے ہیں اسی حدیث کی وجہ سے کرتے ہیں۔
ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، پھر اپنی ساری نمازوں کو اسی طریقے سے ادا کرو۔ صحابی رسول کی وہ نماز جو بغیر اطمینان کے پڑھی گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہوگی۔ آپ نے 3 مرتبہ اس کو نماز پڑھائی، اور جب اس کو پڑھنے کا طریقہ نہ آیا، اللہ کے نبی نے طریقہ سکھایا، ثابت یہ ہوا کہ نماز وہی قبول ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے پڑھی جائے۔ اب احناف نے یہ اصول گھڑ لیا کہ اللہ فرماتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور رکوع کا معنی ہے جھکنا۔ جو آدمی جھک جاتا ہے اس کا رکوع کامل ہو جاتا ہے۔ اس میں اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا اور اس میں تسبیحات پڑھنا یہ اللہ کی کتاب پر زیادتی ہے، لہٰذا ایسا کوئی حکم نہیں دیا جائے گا کہ رکوع وہ رکوع قرار دیا جائے گا کہ جو رکوع اطمینان کے ساتھ کیا جائے۔ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کو ٹکرایا جا رہا، اللہ کچھ کہہ رہا ہے اور اللہ کا نبی کچھ کہہ رہا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو دھو۔ کہتے ہیں یہاں اللہ دھونے کا حکم دے رہا، اب دھونے پر یہ شرط لگا دینا کہ ترتیب کے ساتھ دھویا جائے، کہا یہ غلط ہے۔ کوئی اگر پہلے پاؤں دھو لے تب بھی اس کا وضو ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ اس میں پے در پے دھونا اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شرط لگانا کہ ہاتھ دھونے کے بعد کلی کی جائے، ناک میں پانی دیا جائے، پھر چہرہ دھویا جائے، پھر کوہنیوں تک بازو دھوئے جائیں، پھر مسح کیا جائے، پھر پاؤں دھوئے جائیں۔ یہ پے در پے دھونا اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کوئی 1 گھنٹہ پہلے ہاتھ دھو لے، دوسرے گھنٹے کے بعد منہ دھو لے۔ کہا اسی طریقے سے بسم اللہ سے وضو کا آغاز کرنا یہ قرآن پر زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دھونے کا حکم دیا ہے، یہ تو نہیں کہا بسم اللہ کے بغیر تمہارا وضو نہیں ہوتا۔ لہذا وضو بغیر ترتیب کے بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے اور 2 گھنٹے کے وقفہ درمیان میں ڈال کر کہ پہلے ہاتھ دھو لیے اور گھنٹے کے بعد چہرہ دھو لیا، اس کے بعد پھر 1 گھنٹے کے بعد پاؤں دھو لیے، کہا تب بھی وضو ہو جائے۔ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کو لڑا کر حدیث کو رد کیا جا رہا ہے کہ اس حدیث کو تسلیم نہیں کرنا۔ اور مولانا منیر قمر صاحب نے جو اصول آپ کے سامنے رکھا تھا کہ صحابی رسول کو بھی رد کر دیا جاتا ہے، اور صرف صحابی رسول کو رد نہیں کیا جاتا، اصول کیا بنایا جاتا ہے؟ ان عرف بالعدالت او الضبط دون الفقہ کانس و ابی ہریرہ تھا۔ اگر کسی راوی کی ثقافت معروف ہو کہ یہ راوی ثقہ راوی ہے لیکن اس کے اندر دین کی سمجھ بوجھ نہ ہو، کانس و ابی ہریرہ تھا، جیسا کہ حضرت انس تھے اور حضرت ابو ہریرہ تھے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ اس لیے جب یہ حدیث بیان کریں اگر ہماری عقل میں آ گئی تو حدیث کو مان لیا جائے گا، ورنہ حدیث رسول کو رد کر دیا جائے گا۔